عثمان پیرزادہ کا کہنا ہے کہ سمینہ پیرزادہ نے انہیں پروپوز کیا تھا۔ عثمان پیرزادہ حال ہی میں ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں شریک ہوئے اور دوران شو انہوں نے سمینہ پیرزادہ سے شادی اور پہلی ملاقات سے متعلق گفتگو کی۔ عثمان پیرزادہ نے بتایا کہ سمینہ سے میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب میں اپنا پہلا میجر ڈرامہ سیریل دوسرا آدمی کر رہا تھا۔ اس ڈرامے میں سمینہ کی کزن نے میری بیٹی کا کردار ادا کیا تھا۔ سمینہ سے میری پہلی ملاقات وہیں ہوئی۔ اس وقت سمینہ چھٹیاں منانے کراچی سے لاہور آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ سمینہ مجھے اچھی لگی اور پھر میں نے انہیں اپنے لاہور میں واقع گھر پر مدعو کیا اور والد صاحب سے ملوایا۔ سمینہ میرے والد کی واحد بہو تھیں جو ان سے ملی تھیں۔ سمینہ کی جانب سے شادی کی پیشکش سے متعلق عثمان پیرزادہ کا کہنا تھا کہ سمینہ نے یہ سب اتنا اچانک کیا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس روز ہم سمینہ کے ماموں کے گھر پر تھے۔ سمینہ نے کافی بنائی اور لان میں جب سب اٹھ کر چلے گئے تو سمینہ نے اچانک مجھ سے کہا ول یو میری می؟ عثمان پیرزادہ کا کہنا تھا کہ سمینہ کے سوال پر میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا؟ تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں ورنہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ہنس پڑا۔ عثمان پیرزادہ نے مزید کہا کہ نکاح کی تاریخ بھی سمینہ نے خود ہی طے کی اور ہم نے والدین کی مرضی کے بغیر شادی کی۔ ہم نے نکاح کے بعد والدین کو اپنی شادی سے متعلق آگاہ کیا کیونکہ سمینہ کی امی میرے اداکار ہونے کے حوالے سے کافی ریزرو تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ اداکاری چھوڑ کر ان کے رشتہ داروں کی طرح مرچنٹ نیوی جوائن کر لوں۔ خیال رہے کہ عثمان پیرزادہ نے سمینہ پیرزادہ سے 1975 میں شادی کی تھی جن سے ان کی دو بیٹیاں انم اور امل پیرزادہ ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں خبر آئی تھی کہ شاہ رخ خان اپنی اگلی فلم پٹھان کے لیے معاوضہ 1 ارب بھارتی روپے لے رہے ہیں۔ شاہ رخ خان کا شمار بھارت کے سب سے امیر اداکاروں میں ہوتا ہے۔ آمدنی کے معاملے میں شاہ رخ خان اگر کنگ ہیں تو ان کی اہلیہ بھی کسی ملکہ سے کم نہیں ہیں۔ جہاں شاہ رخ خان بھارت کے سب سے مہنگے اداکاروں میں سے ایک ہیں تو وہیں ان کی اہلیہ گوری خان بڑی انٹیریئر ڈیزائنر ہیں۔ انہوں نے مکیش امبانی، رابرٹ کاویلی اور رالف لارین جیسی شخصیات کے گھر ڈیزائن کیے ہیں۔ گوری کا اپنا پروڈکشن ہاؤس ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ 2018 میں فارچون میگزین نے انہیں 50 موسٹ پاورفل وومن کی لسٹ میں شامل کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق گوری اور شاہ رخ خان کی سالانہ انکم 256 کروڑ کے قریب ہے۔ جہاں شاہ رخ خان کی نیٹ ورتھ 5100 کروڑ ہے تو گوری خان کی نیٹ ورتھ 1600 کروڑ ہے۔ شاہ رخ خان کا ممبئی میں واقع منت بنگلہ 6 منزلہ ہے اور یہ 26,328 اسکوائر فٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دبئی میں پالم جمیرہ نام سے ان کا بنگلہ ہے۔ اداکار کے ممبئی میں واقع گھر کی قیمت 200 کروڑ تو دبئی میں گھر کی قیمت 24 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ یہی نہیں، شاہ رخ خان لندن کے پارک لین میں واقع 172 کروڑ روپے کے گھر کے بھی مالک ہیں۔ ان کی آئی پی ایل ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز ہے جس کی نیٹ ورتھ 600 کروڑ روپے ہے۔ اس میں ان کی پارٹنر جوہی چاولہ ہیں۔ 90 کی دہائی کی بات ہے جب بالی ووڈ اداکار گووندا اپنے کیریئر کے عروج پر تھے۔ ان دنوں ایک صحافی نے انہیں اداکارہ رانی مکھرجی کے ساتھ ہوٹل کے ایک کمرے میں دیکھ لیا اور اگلے روز یہ سکینڈل بھارتی میڈیا پر چھایا ہوا تھا۔ گووندا اور رانی مکھرجی کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے اور بیرون ممالک فلموں کی عکاسی کے دوران وہ ایک دوسرے کے قریب آئے۔ ان کے معاشقے کی خبریں تو گردش میں تھیں ہی، لیکن اس سکینڈل سے گووندا کی ازدواجی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ وہ پہلے سے سنیتا آبوجا کے ساتھ شادی شدہ بھی تھے۔ رپورٹ کے مطابق میڈیا اس سکینڈل کے بعد گووندا اور رانی مکھرجی کے معاشقے کی نت نئی تفصیلات کھوج کر سامنے لا رہا تھا کہ اسی دوران ایک انٹرویو میں رانی مکھرجی نے ایسا بیان دے ڈالا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ رانی نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرا تعلق گووندا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، لیکن میں اتنا کہوں گی کہ اس دنیا میں گووندا جیسا عمدہ دوست اور ایک ہمدرد ملنا مشکل ہے۔ گووندا کی اہلیہ سنیتا جو اس سکینڈل پر پہلے ہی بہت دل گرفتہ تھی، رانی کے اس بیان پر انہوں نے گووندا کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وقت گزرتا گیا۔
गोविंदा और सुनीता में सुलह हुई और दोनों ने अपने अज़दवाजी ताल्लुक को पहले से ज्यादा मजबूत करना शुरू किया। आज 3 दहाइयां गुजरने को हैं और दोनों खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके साथ आपको एक हालिया गिरफ्तारी स्कैंडल के बारे में बताते चलें, जिसमें चंद रोज कबल मुंबई के एक नाइट क्लब में कोरोना कवायद जवाबित की खिलाफ वर्जी करने और देर तक पार्टी करने के इल्जामात के तहत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात समेत भारतीय साबिक क्रिकेटर सुरेश रायना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहम छापामार कार्रवाई और गिरफ्तारी के हवाले से ऋतिक रोशन की साबिक अहलिया का बयान सामने आ गया है। तफसीलात के मुताबिक सुजीन खान ने गुज़िश्ता रात पेश आने वाले वाक़े पर वजाहती बयान जारी करते हुए कहा कि मेरी आजजाना वजाहत है कि गुज़िश्ता रात मैं अपने एक करीबी दोस्त की सालगिरह की दावत में शरीक थी। हम में से कुछ ने ड्रैगन फ्लाई क्लब में जाने का फैसला किया, लेकिन तकरीबन रात 2:30 बजे वहां कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार आए। जब तक क्लब की इंतजामिया पुलिस के साथ मामलात को देख रही थी, तमाम मेहमानों को क्लब में 3 घंटे तक रोक कर रखा गया। ताहम बादजा सुबह 6 बजे हमें जाने की इजाजत दे दी गई। इसलिए मीडिया पर गिरफ्तारी की चलने वाली रिपोर्ट्स सरासर गलत और गैर जिम्मेदाराना है। सुजैन का कहना था, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हमें इंतजार क्यों करवाया गया और पुलिस का क्लब इंतजामिया के साथ क्या मामला था। मैं अपने इस बयान से हकाइक की दुरुस्तगी कर रही हूँ। मेरी नजर में मुंबई पुलिस काबिले एहतराम है। वो हमें महफूज करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। उनकी कड़ी निगरानी के बगैर मुंबई के लोग खुद को महफूज महसूस नहीं कर सकेंगे। याद रहे कि छापे के दौरान पब में मारूफ गुलकार गुरु रंधावा और साबिक भारतीय क्रिकेटर सुरेश रायना भी मौजूद थे और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।